أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ قوم سمود جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود میں سے ہی نبی منتخب کیا۔ اور پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے سمجھایا، اور پھر قوم نے آپ سے ایک نشانی اور ایک معجزہ مانگا اپنی مرضی کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی ان کو دکھا دیا۔ جیسا معجزہ انہوں نے مانگا تھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو، ایک اونٹنی نکلے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وہ نکلنے کے بعد میں بچہ بھی جنے، تو اللہ کے لیے چونکہ کوئی کام مشکل نہیں، اس لیے قوم سمود تو اس کام کو مشکل سمجھ رہی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے کوئی اونٹنی تھوڑی نکلتی ہے، تو ہم صالح علیہ السلام کو یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو نبی جب مانیں گے جب آپ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالو۔ تو قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے گی نہیں اور ہم ان کو نبی مانیں گے نہیں، ہمیں ماننا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ سچے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے نبی تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں تھی، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے فوراً اسی پہاڑ سے جیسی اونٹنی انہوں نے مانگی تھی ویسی اونٹنی نکل کر دوڑتی چلی آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، اور جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے لیے کھلا معجزہ ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے۔ یعنی ویسے تو سارے جانور اور ساری مخلوق اور ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اس اونٹنی کو چونکہ اللہ نے ایک عجیب طریقے سے پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا، اس لیے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، کسی اور جانور کی طرح، عام جانوروں کی طرح کوئی یہ اونٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک خاص اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے، تم نے نشانی مانگی تھی، تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اب تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے اس معجزے کو دیکھ کر، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دو کہ یہ اس اونٹنی کو کسی طرح سے پریشان نہ کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین میں یہ چلتی پھرے گی اور یہ پانی پیے گی، اور تمہیں کسی طرح سے اس کو پریشان نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ عام اونٹنیوں سے ایک الگ بڑی قسم کی اونٹنی تھی جو سب سے عجیب اور سب سے الگ لگتی تھی، اور یہ کھانا پانی بھی اس کا زیادہ تھا، اس کی خوراک بھی زیادہ تھی۔ جنگل کے
جس کھیت میں یہ جس چراگاہ میں جاتی تو پورا چارہ اکیلی چل جاتی، جس کنویں پر جاتی پانی پینے کے لیے تو پورا کنویں کا پانی پی جاتی۔ اب اس سے قوم کو بڑی دقت ہوئی کہ اس سے تو ہمارے جانور بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اس اونٹنی کو دیکھ کر دوسرے جانور بھی ڈرتے تھے، وہ بھی نہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس جاتے اور نہ چرنے کے لیے جاتے، سب گھبراتے جانور۔ تو پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ ایک دن تو یہ اونٹنی پانی پیے گی اور یہ چراگاہ میں چارہ چرے گی، اور دوسرے دن قوم کے سارے جانور کنویں پر پانی پئیں گے اور چراگاہ میں چارہ چریں گے۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ قوم سمود کے جانور ایک دن چراگاہ میں چارہ چرتے، پانی پینے کے لیے جاتے، اور قوم سمود کے لوگ دوسرے دن کے لیے اپنے جانوروں کے لیے گھاس پانی وغیرہ جو بھی ضرورت کا سامان تھا وہ لے کر جمع کر کے رکھ لیتے، اس لیے کہ کل تو جو اونٹنی ہے اللہ کی وہ سارا پانی پی جائے گی اور ہمارے جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ تو کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس سے قوم کو پریشانی ہوتی رہی، تکلیف ہوئی۔ تو اب قوم کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ اب اس کام کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، تو ایک شخص تیار ہوا، کسی نے اس کو لالچ دیا، اور اس لالچ میں آ کر وہ شخص کیدار اس کا نام تھا وہ تیار ہوا۔ پھر ایک دوسرا شخص مصدع نام کا وہ بھی اس کے ساتھ میں تیار ہو گیا، اور یہ دونوں آدمیوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کی مدد کے لیے 7 آدمی اور لگ گئے ساتھ میں، اس لیے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، 2 آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی اس کو قتل کرنا، تو اس لیے 7 آدمی قوم نے اور ان کی مدد کے لیے دیے کہ 2 تم اور 7 یہ 9 آدمی مل کر کسی بھی طریقے سے اس اونٹنی کو قتل کرو۔ چنانچہ اب یہ 9 بھی مل کر سامنے سے تو اس اونٹنی کو قتل نہیں کر سکتے تھے، تو دھوکے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاں سے یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی جس جگہ سے، وہاں یہ چھپ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی وہ اونٹنی اس جگہ سے گزری تو ایک نے دور سے جو ہے چھپ کر تیر مارا، اور وہ تیر اس اونٹنی کے لگا، اونٹنی گری، تو کیدار نام کے آدمی نے اس تیر مارا اور دوسرے آدمی نے اس کے پیروں کو کاٹ دیا، اور پھر باقی جو اور بھی آدمی تھے سب نے مل کر اس کو جو ہے ختم کر دیا، اور یہ اونٹنی مر چکی۔ اس کے ساتھ میں جو بچہ تھا، چونکہ یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس نے بچہ بھی جنا تھا، اور قوم کا یہ مطالبہ تھا، تو یہ بچہ بھی اس اونٹنی کے ساتھ میں رہتا تھا۔ تو جب اونٹنی قتل ہو گئی اور مر گئی تو یہ بچہ وہاں سے بھاگ کر پہاڑ کے اندر چلا گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہاں سے یہ تو غائب ہو چکا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے 3 زور سے آواز لگائی، اپنی حساب سے جو جانور بولتے ہیں اس حساب سے جو بھی آواز ہو۔ اس کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، تو حضرت صالح علیہ السلام گھبرائے اور سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم اس اونٹنی کو پریشان مت کرنا، لیکن تم نے اس کو قتل کر دیا، اب 3 دن کے اندر یا 3 دن کے بعد میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ پہلے دن ان سب کے چہرے بالکل زرد ہو گئے، یعنی سب کے چہرے بالکل پیلے پڑ گئے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی تھی اور اس کی شروعات تھی۔ دوسرے دن سب کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے، یعنی لال ہو گئے بالکل، اور تیسرے دن پھر سب کے چہرے بالکل سیاہ اور کالے ہو گئے، یہ بالکل آخری نشانی تھی۔ اب اس کے بعد میں ان کے بچنے کی کوئی شکل اور صورت نہیں تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تب بھی قوم کے لوگ توبہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، یعنی تب بھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم اب بھی توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور ہم ایمان لے آئیں،
اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب کسی کی بربادی اور ہلاکت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو صحیح بات نہیں سوچتی اور صحیح راستہ اس کو نہیں ملتا. تو پوری قوم میں سے کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، بجائے معافی مانگنے کے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے ہم کو عذاب کی خوشخبری سنائی اور ہم سے کہا کہ عذاب آ جائے گا تو ہم انہی کو اب قتل کر دیتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ اس کام کے لیے طے ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر جا کر اور حملہ کر کے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو ختم کر دو. جب ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ان کو کیوں چھوڑو، ان کو بھی ہم پر عذاب آنے سے پہلے ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ماننے والوں کو بھی ختم کر دو. چنانچہ قوم کے کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور یہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے. اور پھر 3 دن کے بعد میں رات کے اندر ہی پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا. ایک زور کی آواز، چیخ اور پکار کی آواز سنائی دی جس سے پوری کی پوری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی اور سب ختم ہو گئی. نافرمانوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا. صرف جو ایمان والے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، بس پوری قوم میں سے وہی بچے. باقی سارے کے سارے لوگ اس آواز سے، وہ ایسی سخت آواز تھی کہ جس سے سب کے دلوں کے پردے، کانوں کے پردے پھٹ گئے اور سب جو ہے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے. کسی کو صبح اٹھنے کی نوبت نہیں آئی. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے میں 2 لوگوں کا حق تھا، 7 لوگ اور مدد کرنے والے، چلو 9 لوگ مان لو، تو اللہ کا عذاب 9 پر ہی آنا چاہیے. پوری قوم پر اللہ کا عذاب کس وجہ سے آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پوری قوم اس کام پر راضی تھی اور پوری قوم کا یہ پلاننگ تھی، یہ سازش تھی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. سب کے مشورے سے یہ کام ہوا، چاہے یہ کام 9 آدمیوں نے کیا، لیکن چونکہ اس کام پر اور اس گناہ پر اور اس اللہ کی نافرمانی پر پوری قوم راضی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری بستی کے اندر کوئی ایسا گناہ کا کام ہو اور کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی ہو اور پوری قوم، پورا خاندان اور پوری بستی اس پر راضی ہو، تو سمجھو کہ پوری بستی اور پوری قوم گناہ کے اندر شامل ہے اور پورا خاندان اس گناہ کے اندر ملوث مانا جائے گا. چاہے اس گناہ کو کرنے والا کوئی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، لیکن راضی سب ہیں اس کام پر، کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کر رہا، تو سمجھو کہ سب گنہگار ہیں. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں، یا دنیا میں نہ آئے تو آخرت میں، وہ سب پر ہوگا اور سب اس میں شامل ہوں گے. اس لیے ہمیں اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس میں، یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے، اس لیے ہم پر عذاب نہیں آتا. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا جس طرح تم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا. اس لیے اللہ کے نبی کی دعا سے ہم پر اللہ کا عذاب ایک ساتھ نہیں آتا، ورنہ ہمارے اعمال تو کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اچانک ایک دم ہم پر عذاب آ جائے. اس لیے ہمیں اس طرح کے کاموں سے اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.